اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا سبق نمبر 20 اور اس سبق کی تمارین الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور آج ہم چھٹی تمرین کے ساتھ جو ہے وہ ان تمارین کو مکمل کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے. یاد کر لیجئے کہ اس سبق میں باب تفاعل جو ہے اس کی پریکٹس کرائی گئی ہے. باب تفاعل سنتے ہی تفعل یتفعل، اور پھر اس سے اسم الفاعل، اسم المفعول، اس سے مصدر، اور یہ سب چیزیں جو ہیں امر کیسے بنتا ہے، نہیں کیسے بنتی، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. تو چلتے ہیں جی چھٹی تمرین کی طرف. تأمل الامثلۃ لباب تفعل، مثالوں پر غور کرنا ہے آپ نے باب تفاعل کی. وعین، اور پھر تعین کرنی ہے فیہا، ان میں، الماضیہ فعل ماضی کی، المضارع فعل مضارع کی، والامر فعل امر کی، والمصدر فعل مصدر کی، واسم الفاعل واسم المفعول واسم المکانی، اور اسم الفاعل، اسم المفعول اور اسم المکان کی. ٹھیک ہو گیا جی. پہلی ایگزامپل ہے جی انا متزوجن. انا متزوجن، تزوج یتزوجو، شادی کرنا. اسم الفاعل بنا جی متزوجن، ٹھیک ہے، میں شادی کرنے والا ہوں، یعنی انا متزوجن، میں شادی شدہ ہوں، میری شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اريد ان اتحدث، اريد ان اتحدث الیک فی موضوع مہم. میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں کہ مفعول آ رہا ہے ان اتحدث، کہ میں بات کروں، الیکا تمہارے ساتھ، فی موضوع مہم، ایک اہم موضوع پر. تو یہ آپ کا فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے جو کہ خفیف یا منصوب ہو کر آیا ہے ان کی وجہ سے. آگے چلیں جی. اتکلم ثلاث لغات، میں تکلم یتکلم، اس سے واحد متکلم کا صیغہ ہے جی اتکلم، میں تکلم کر سکتا ہوں 3 زبانوں میں، میں بات کر سکتا ہوں 3 زبانوں میں. چوتھا جملہ ہے لم اتلقا، یہاں پر یا ڈراپڈ ہے اس لیے کہ لم کی وجہ سے فعل جو ہے مجزوم ہوتا ہے، اور ناقص فعل جب مجزوم ہوتا ہے تو اس کی یاج یا واو جو ہے یعنی حرف علہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو لم اتلقا رسالتن من اہلی، میں نے اپنے گھر والوں کی طرف سے کوئی خط وصول نہیں کیا، منذ شہرن او اکثرن، 1 ماہ یا اس سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی، یعنی 1 ماہ سے یا اس سے زیادہ سے بھی میں نے اپنے گھر والوں کی طرف سے کوئی خط وصول نہیں کیا. تو اتلقا یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے جو کہ مجزوم ہو کر آیا ہے لم کی وجہ سے. 5ویں ایگزامپل ہے فی التأنی السلامۃ وفی العجلۃ الندامۃ. وہی بات جو میں نے آپ کی تھی نا کہ ٹھہر ٹھہر کے کام یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی استقامت کے ساتھ، اور جلدی میں کام کرنا، اجرت میں کام کرنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس کو اور خوبصورت انداز میں ایک اور جملے میں آ رہا ہے کہ فی التأنی السلامۃ، یعنی ٹھہر ٹھہر کے کام کرنا، رک رک کے کام، یعنی استقامت سے کام کرنا، ثابت قدمی سے کام کرنا، اس میں سلامتی ہے. اور فی العجلۃ، اور عجلت میں، جلد بازی میں، الندامہ، شرمندگی ہے. باب تفاعل کا مصدر ڈھونڈنا ہے تو یہ اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہو گیا. چھٹی ایگزامپل ہے الانا تذکرت اسمہ، اب مجھے اس کا نام یاد آیا، اب مجھے اس کا نام یاد آیا. تذکرت فعل ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. 7واں جملہ ہے جی حاول لسو، حاول یحاول کوشش کرنا، حاول لسو، چور نے کوشش کی، دخول البیتی گھر میں داخل ہونے کی، بتسلق الجدار، تسلق ہوتا ہے جی دیوار پر چڑھنا، ٹھیک ہے، دیوار پر چڑھنے کے ذریعے. چور نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی دیوار پر چڑھنے کے ذریعے، یعنی ذریعہ کیا اس نے کیا، دیوار پر چڑھ کے آؤ. اچھا یہاں پر کیا تھا جی، تسلق یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے. تو اگلی ایگزامپل ہے جی تعالو، آؤ، نتغدی. اب یہ مجزوم ہو کر آیا ہے جواب الطلب میں، ٹھیک ہے، جواب الطلب میں مجزوم ہے. آؤ دوپہر کا کھانا کھائیں، آؤ لنچ کریں، ٹھیک ہے. تو نتغدی جمع متکلم کا صیغہ ہے اور مجزوم ہو کر استعمال ہوا ہے. 9ویں ایگزامپل ہے اتعشى بعید صلاۃ
المغربی. اتعشا، تعشا یتعشا، شام کا کھانا کھانا. تو اتعشا میں شام کا کھانا کھا لیتا ہوں، بعیدہ تھوڑی دیر بعد. جس طرح قبیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا تھوڑی دیر پہلے، اسی طرح بعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد. بعیدہ صلاۃ المغربی، مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد میں رات کا کھانا کھا لیتا ہوں. 10ویں اگزامپل ہے نحنو ورثۃ المتوفی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ میں پھر میرے ذہن سے نکل گیا کہ اتعشا جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، اور یہاں پر متوفی جو ہے یہ کیا ہے جی، یہ آپ کا اسم المفعول ہے. نحنو ورثہ، ورثہ جو ہے یہ جمع ہے، جمع مکسر ہے وارث کی. ہم فوت شدہ کے وارث ہیں. 11واں جملہ ہے جی امتودع انت، تودع یتودع وضو کرنا، تو وضو کرنے والا جو ہوگا وہ ہم کہیں گے امتودع انت، کیا تم نے وضو کیا ہوا ہے. 12ویں اگزامپل ہے جی یہ اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے نا. 12ویں اگزامپل ہے ھذہ الحدیقۃ، یہ باغ متنفس اہل المدینتی. تنفس یتنفس سانس لینا، ٹھیک ہے. تو شہر کے رہنے والوں کے سانس لینے کی جگہ، تو یہ اسم المکان کے طور پہ استعمال ہوا ہے اسم المفعول لیکن اسم المکان کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی یہ باغ، یہ باغیچہ شہر کے رہنے والوں کے سانس لینے کی جگہ ہے. 13ویں تمرین ہے جی خریج الجامعۃ الاسلامیۃ انت. خریج کہتے ہیں جی، خریج کہتے ہیں گریجویٹڈ کو، ٹھیک ہے، یعنی فارغ شدہ، تحصیل شدہ، جس نے گریجویشن کی ہو. تو پوچھ رہا ہے جی کہ خریج الجامعۃ الاسلامیۃ انت، کیا تم جامعہ اسلامیہ کے گریجویٹ ہو؟ نام وہ کہتا ہے جی ہاں. تخرجت فی کلیۃ اللغۃ العربیۃ، میں نے گریجویشن کی کس میں؟ فیکلٹی آف عربک لینگویج میں، ٹھیک ہو گیا جی. اور آگے سال ذکر ہو گیا. تو 13ویں اگزامپل میں تخرجت واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، ٹھیک ہو گیا. 14ویں اگزامپل ہے جی قال تعالی وتوکل علی الحی الذی لا یموت. توکل، توکل جو ہے فعل امر ہے باب تفاعل سے، اور توکل کر اس پر جو کہ الحی ہے اور جسے موت نہیں آئے گی. 15ویں اگزامپل ہے وقال فتلقى، تلقى ماضی کا پہلا صیغہ ہے جی فتلقى آدم من ربہ کلمات. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، ٹھیک ہے. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری تمرین جو ہے مکمل ہوگی. اب چلتے ہیں اگلی تمرین کی طرف. یجوز حذف احدی التاءین من تتفعل، جائز ہے حذف احدی التاءین. آپ کو پتہ ہے تفاعل جو ہے آپ کا باب، اس میں تفعل یتفعل، جب ہم یتفعل فعل مضارع کی گردان کرتے ہیں نا تو یتفعل، یتفعلان، یتفعلون، تتفعل، تتا دو تا اکٹھے ہو گئے. اسی طرح حاضر کے 6 کے 6 صیغوں میں 2 تا ہی اکٹھے ہوں گے. تتفعل، تتفعلان، تتفعلون، تتفعلین، تتفعلان، تتفعلنا. تو کہہ رہے ہیں یہ جوزو جائز ہے. کیا جائز ہے؟ فاعل آ رہا ہے حذف احدی التاءین، 2 تاؤں میں سے ایک کا حذف کرنا جائز ہے من تتفعل، ٹھیک ہے. کما فی المثالین الآتیین، جیسا کہ 2 مثالوں میں جو ہے وہ آ رہا ہے. قرآن مجید میں ایگزامپلز موجود ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح. تو یہ تنزل جو ہے یہ تتنزل تھا اصل میں، اس میں سے ایک تا کو حذف کر دیا. تنزل اصلہ تتنزل. بلکہ میں اس کے ساتھ ہی آپ کی ایگزامپل رکھتا ہوں آپ کے لیے، بڑی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بات کنفرم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو وہاں پر تتنزل اوریجنلی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور سورۃ القدر میں تنزل ایک تا کو ڈراپ کرنے کے ساتھ استعمال ہوا ہے. بہرحال ان کی دوسری جو ایگزامپل دی ہے ولا تجسسوا، یہ ہے نا تجسسا یتجسسوا، تتجسسوا، تتجسسوا تھا لا کی وجہ سے، جس کی ایک تا کو نکال کے ولا تجسسوا سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. تو رول کیا نکلا ہے جی؟ باب تفاعل جو ہے
اس کے جو سیغے ہیں فعل مضارع کے جن میں دو تا اکٹھی آتی ہیں ان میں سے ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ اگلی تمرین ہے تامل المثال، مثال پر غور کر، ثم اکمل الناقصہ، پھر خالی جگہ فل کرنی ہے جی۔ پہلا جملہ ہے جی زوجنی ابی، میں نے جیسے بتایا تھا زوج یزوجو کے معنی ہوتا ہے شادی کرانا۔ زوجنی ابھی، میرے باپ نے میری شادی کروا دی، بنت امی، میرے چچا کی بیٹی سے۔ اور تزوجت بنت امی، میں نے شادی کی اپنے چچا کی بیٹی سے۔ یہاں پر باپ کروا رہا ہے شادی آپ کے چچا کی بیٹی سے، اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی، تو بات وہی ہے، سمپل سا رول ہے جی کہ زوج یزوجو باب تفعیل میں آ رہا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی سے شادی کرانا، اور تزوج یتزوجو باب تفاعل میں آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کہ خود شادی کرنا۔ علمنی زمیلی اللغۃ الیابانیۃ، میرے دوست نے، میرے کلاس فیلو نے، میرے ساتھی نے مجھے جاپانی زبان سکھائی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اب اس کو آپ مکمل کریں، تو سکھائی ہے تو سیکھی، آپ کیا کہیں گے؟ سیکھی آپ کہیں گے کہ تعلمت اللغۃ الیابانیۃ، تعلمت اللغۃ الیابانیۃ، میں نے جاپانی زبان سیکھی۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس لوٹے، زوجہ، تو آپ نے شادی کرا دی اس کی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اختہا ام کلثوم، اس کی بہن ام کلثوم سے۔ اب یہ ہا کی ضمیر رقیہ کی طرف جا رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ حاضی ہی، اب یہاں پر وہ اصل میں سمجھا رہے ہیں آپ کو، حاضی لما الحینیت، لما آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے فعل مضارع مجزوم ٹاپک میں کہ فعل مضارع کو مجزوم کرنے والے جو حروف ہیں اس میں لم ہے، لما، ان شرطیہ وغیرہ وغیرہ، لام امر اور لام لائے نہیں۔ اچھا، لما ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے جب فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک، اس وقت ناٹ یٹ کا مفہوم دیتا ہے، لیکن یہ لما جو ہے ماضی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں لما رجع رسول اللہ، جب اللہ کے رسول واپس لوٹے، تو اب اس کا مفہوم جب کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ وقت بیان کر رہا ہے، اس لیے ہم اسے نام دے رہے ہیں جی لما الحینیہ، لما الحینیۃ، وہی ظرف زمان، یہ ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے، اس میں، اور یہ ظرف زمان ہے۔ وَتَخْتَصُّ، اختص یختص، وَتَخْتَصُّ، اور یہ خاص ہے بالماضی، ماضی کے ساتھ، ماضی کے ساتھ ہے، لما الحینیہ جو ہے یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے۔ وَيَكُونُ جَوَابُهَا فعلاً ماضیاً، اور اس کا جواب فعل ماضی ہوگا، اس کا جواب بھی فعل ماضی ہوگا۔ نحو مثال کے طور پہ لما سمیت الاذان، جب میں نے اذان سنی، تودعت، میں نے وضو کیا، وتوجہت الی المسجد، اور مسجد کی طرف رخ کر دیا۔ دوسری ایگزامپل ہے لما وصلنا الی مکہ، جب ہم مکہ پہنچے، اسرعنا الی بیت اللہ الحرام، ہم نے اللہ کے گھر کی طرف جلدی کی، جلدی پہنچے۔ وفی التنزیل، اور پھر قرآن مجید میں فی قصۃ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں، فلما رآ القمر، جب انہوں نے دیکھا چاند، بازغن قال ھذا ربی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ایک ایگزامپل انہوں نے دی نا سورۃ الانعام سے، ویسے بھی قرآن مجید میں بہت جگہ پہ استعمال ہوا ہے، فلما تجلی ربہ للجبل، ٹھیک ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو جعلہ دکن، اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا، تو دیکھیں جواب میں بھی فعل ماضی آ رہا ہے۔ اس طرح سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما فصلت العیر، جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو قال ابوہم، ان کے والد نے کہا۔ تو یہ قرآن سے آپ کو ایگزامپل انشاءاللہ مزید مل جائیں گی۔ تو لما الحینیہ اور وہ لما جو ہے جازمہ، اس کے بارے میں آپ نے فرق دیکھنا ہے۔ اگلی تمرین ہے جی غدن نذهب نحن المتفوقین، اب یہ وہی اسلوب آ گیا جی، اس کو ہم تفصیل سے
پچھلے لیکچر کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر زیادہ بات نہیں کریں گے ہم. ہنا المتفوقین منصوب علی الاختصاصی. ٹھیک ہے, وہی بات جو اختصاص ہم نے پڑھا تھا وہ آ گیا کہ یہاں پر یہ منصوب کیوں ہے, اختصاص کی وجہ سے. وہو مفعول, اور وہ ایک مفعول ہے, للفعل اخص, اخص فعل کا مفعول ہے. وہذا الفعل واجب الحذف, اور اس فعل کا حذف جو ہے وہ واجب ہے. واجب الحذف یعنی یہ فعل واجب الحذف ہے, اس کا حذف کرنا واجب ہے. ویاتی المخصوص, اور مخصوص آتا ہے, کس لیے آتا ہے؟ لی بیان المقصود بالضمیر. نحو نحن المسلمین لا نخاف الا اللہ. ہم مسلمان ہیں, ہم خاص طور پہ ہم مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو یہ مفہوم جی انہوں نے دے دیا. اتنا تھا, اس لیے میں نے چاہا کہ اس کے لیے آپ کو میں زیادہ تفصیل سے بیان کر دوں. باقی مزید ایک ایگزامپل انہوں نے یہ بھی رکھی ہے کہ نحن طلاب المعہدی, ہم ہیں انسٹیٹیوٹ کے طلباء. نسکن فی المحجہ الاولی, ہم رہتے ہیں ہاسٹل نمبر 1 میں, پہلے ہاسٹل میں. ٹھیک ہو گیا. اور فی الحدیث شریفی, اور حدیث وہی جو ہم نے وہاں ایگزامپل میں دیکھی تھی وہی ڈاکٹر صاحب یہاں پر لے ہیں. انا معاشر الانبیاء, ہم خاص طور پہ انبیاء کی جماعت, لا نورثو, ہمارے وارث نہیں ہوتے. املا الفراغ فیما یاتی بمخصوص مناسب. اب آپ کے لیے انہوں نے کام دیا ہے کہ جی یہاں پر آپ اب لگائیں مخصوص, اس یعنی جو لفظ لگے گا نا اسے مخصوص کہا جا رہا ہے, تو آپ نے لگانا ہے یہاں پر نحنو کے بعد خالی جگہ المعہدی ندرسو صباحا و مساء. ٹھیک ہے. اور دوسری ایگزامپل نحنو خالی جگہ اور لا نشرکو باللہ شیئا. تو پہلے میں ہم لگا دیتے ہیں جی نحنو طلاب المعہدی, اور دوسرے میں ہم کر لیتے ہیں نحن المسلمین لا نشرک باللہ شیئا. ٹھیک ہو گیا جی. چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف. یہ تمارین شفوی زبانی مشق ہے جی. یاتی کل طالب بمثال, ہر طالب علم ایک مثال لائے گا, للاختصاصی, اختصاص کی, مستعملا, استعمال کرنے والا ہوتے ہوئے, استعمال کرتے ہوئے, الاسم المنصوب الی بلدہ, مثال کے طور پر مثال میں سمجھ لیں نحن الحنود, نحن الحنودہ, نحن الیابانینا, نحن الافارقہ. ٹھیک ہے. تو یہ زبانی تمرین ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جی. آگے چلتے ہیں اگلی تمرین کی طرف. اگلی تمرین ہے 11ویں. ہاتی مضارع الافعال الاتیاتی, فعل مضارع آپ نے لانے ہیں, وہ ساتھ ہی میں نے لکھ بھی دیے ہیں. بلغ یبلغ تبلیغا باب تفعیل, توجہ یتوجہ باب تفاعل, تجسس یتجسس باب تفاعل, اسرع یسرع باب افعال, بزغ یبزغ باب نون نصر ینصر. اس کے معنی ہے جی سورج کا طلوع ہونا. ٹھیک ہو گیا. بزغ یبزغ کے باقی کے معنی آپ کو الحمدللہ آتے ہیں. اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی تمرین ہے ہاتی مفرد, مفرد لانا ہے ہم نے خلفاء, نصب میں پڑھ رہا ہوں ویسے خلفاء مرفوع پڑھوں, خلفاء ورثۃ. پہلی بات تو یہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے منصرف کون سے اور غیر منصرف کون سے ہیں. پہلا غیر منصرف ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جمع جس کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. معاشرو, یہ غیر منصرف ہے اس لیے کہ پہلے 2 حروف زبر والے ہیں, الف ہے اس کے بعد اور پھر 2 حروف ہیں جن میں پہلا زیر والا ہے, تو یہ 2 غیر منصرف ہیں اور ایک منصرف ہے. خلفاء جو ہے جمع ہے خلیفہ کی, خلیفتن منصرف ہے. ورثۃ جمع ہے وارثن کی, کفرتن, فجرتن, طلبتن, اسی پیٹرن پہ. اور معاشر جمع ہے معاشرن کی. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ بھی آ گئی ہماری. آخری تمرین ہے ہماری تمرین نمبر 13. ہاتی جمع, جمع لانا ہے جی ہم نے رسالتن, حدیقتن, اہلن, وفاتن. رسالتن کی جمع ہے جی رسائلو غیر منصرف. حدیقتن کی جمع ہے حدائقو غیر منصرف. اہلن کی جمع ہے اہالن, اصل میں تھی یہ اہالیون, اصلہ الاہالی, جو کہ اہالن کے طور پہ آ گئی ہے. اور وفاتن کی جمع ہے وفیاتن, وفیاتن. لیجیے جی الحمدللہ یہاں پر ہماری 20ویں سبق کی تمارین. معاشرو
یہ غیر منصرف ہے اس لیے کہ پہلے دو حروف زبر والے ہیں، الف ہے اس کے بعد، اور پھر دو حروف ہے جن میں پہلا زیر والا ہے، تو یہ دو غیر منصرف ہیں اور ایک منصرف ہے۔ خلفاء جو ہے یہ جمع ہے خلیفہ کی، خلیفتن منصرف ہے۔ ورثتن جمع ہے وارثن کی، کفرتن، فجرتن، طلبتن اسی پیٹرن پہ، اور معاشر جمع ہے معاشرن کی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی آ گئی ہماری۔ آخری تمرین ہے ہماری تمرین نمبر 13، ہاتی جمع۔ جمع لانا ہے جی ہم نے، رسالتن، حدیقتن، اہلن، وفاتن۔ رسالتن کی جمع ہے جی رسائلو، غیر منصرف۔ حدیقتن کی جمع ہے حدائقو، غیر منصرف۔ اہلن کی جمع ہے اہالن، اصل میں تھی یہ اہالیون، اصلہ الاہالی، جو کہ اہالن کے طور پہ آ گئی ہے۔ اور وفاتن کی جمع ہے وفیاتن، وفیاتن۔ لیکن جی الحمدللہ یہاں معاشرو یہ غیر منصرف ہے اس لیے کہ پہلے دو حروف زبر والے ہیں، الف ہے اس کے بعد، اور پھر دو حروف ہے جن میں پہلا زیر والا ہے، تو یہ دو غیر منصرف ہیں اور ایک منصرف ہے۔ خلفاء جو ہے یہ جمع ہے خلیفہ کی، خلیفتن منصرف ہے۔ ورثتن جمع ہے وارثن کی، کفرتن، فجرتن، طلبتن اسی پیٹرن پہ، اور معاشر جمع ہے معاشرن کی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی آ گئی ہماری۔ آخری تمرین ہے ہماری تمرین نمبر 13، ہاتی جمع۔ جمع لانا ہے جی ہم نے، رسالتن، حدیقتن، اہلن، وفاتن۔ رسالتن کی جمع ہے جی رسائلو، غیر منصرف۔ حدیقتن کی جمع ہے حدائقو، غیر منصرف۔ اہلن کی جمع ہے اہالن، اصل میں تھی